اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال المصنف نیابت حذف النون عن الفتحہ قال واما حذف النون فیکون علامۃ للنصب فی الافعال الخمسہ التی رفعها بثبوت النون۔ بات ہماری چل رہی تھی علامات نصب کے حوالے سے، اور اس سے پہلے انہوں نے مطلب یاد دہانی کے لیے پھر سے عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ نصب کی جو ہے وہ 4 علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے فتحہ، دوسری جو ہے وہ الف، اور تیسری جو ہے وہ کسرہ یا بات انشاءاللہ، اور حذف نون۔ تو ان میں سے جو فتحہ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو علامت اصلی ہے، یعنی ہونا تو یہی چاہیے کہ کوئی بھی کلمہ منصوب جو ہے وہ فتح کے ذریعے سے ہو، یعنی اس پہ جو دلالت کرے وہ آخر میں فتح ہو، بات انشاءاللہ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس فتح کی نیابت میں کبھی الف آتا ہے، بات انشاءاللہ، کبھی جو ہے وہ یا، اور کبھی کسرہ، اور کبھی کبھی جو ہے حذف نون، بات انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم الحمدللہ جو ہے وہ کچھ چیزوں کو پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ الف بھی جو ہے وہ فتح کی علامت ہوتا ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہا کہ یہ نیابت کرتا ہے فتح کی، یہ اسماء خمسہ میں ہے نا، اسماء خمسہ میں یہ اس طریقے سے۔ کسرہ بھی جو ہے وہ دلالت کرتا ہے، نیابت کرتا ہے فتح کی، یہ کہاں پر؟ جمع مؤنث سالم میں۔ یہ سب اگر آپ ایک صفحہ 2 صفحہ پلٹ کر دیکھیے تو ساری بحثیں آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ آج جو ہے وہ ہماری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ کبھی کبھی حذف نون بھی جو ہے، جو کہ آخری ہے اس میں، کہ حذف نون بھی جو ہے یہ نشانی ہوتی ہے، دلالت کرتا ہے کس کے اوپر؟ فتحہ کی نیابت میں، اور اس کے ذریعے سے بھی کوئی فعل یا کوئی کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ اچھا یہ کہاں پر ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ بہت آسان ہے آپ کو یاد کرنے کے لیے، بس فقط اور فقط اسماء خمسہ افعال خمسہ میں ہے، یعنی فعل مضارع کہہ لیجئے، اور فعل مضارع کے جو 5 افعال ہیں کہ جس میں ثبوت نون، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں ثبوت نون جو کیا ہوتا ہے وہ رفع کی علامت ہے، یہاں پر حذف نون جو کیا ہے؟ نصب کی علامت ہو جائے گی، بات انشاءاللہ۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ تو کہا کہ وہ یفعلان تفعلان، یفعلون تفعلون، اور تفعلین، بات انشاءاللہ۔ یہ 5 افعال ہیں کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ جب اس پہ کوئی بھی حرف ناصب داخل ہو جائے، بات انشاءاللہ، تو اب کیا مثلا لن یفعلان نہیں کہیں گے، لن یفعلا، لن یفعلون نہیں کہیں گے، لیکن لن یفعلو، انشاءاللہ یہی بات ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے مصنف کا قول ہے وَأَمَّا حَذْفُ النُّونِ فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ الَّتِي رَفْعُهَا بِثَبَاتِ النُّونِ یا بِثُبُوتِ النُّونِ ہے؟ بِثُبُوتِ النُّونِ، کسی میں ثبات ہے، کسی میں ثبوت ہے نا۔ بہتر یہ ہے کہ بِثُبُوتِ النُّونِ ہے، یہ نون کے اگر ثابت ہو، یعنی نون اگر موجود ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اس بات کی طرف کہ یہ فعل جو کیا ہے؟ مرفوع ہے، بات انشاءاللہ۔ اور اسی نون کو اگر حذف کر دیا جائے تو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ فعل جو ہے کیا ہے؟ منصوب ہے، بات انشاءاللہ جی۔ اس کی شرح سنیے، اقول، یہ اقول اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، نئے افراد ہیں تو ان کے یاد رہے کہ جب کبھی قالا کہیں تو قالا سے مراد یعنی مصنف کا قول ہے، اور اقولو جب کہیں تو یہ حمید محمد یعنی شارح کہنے قد عرفت مما سبق ما هي الافعال الخمسہ۔ سنیے گا، کہہ رہے کہ اس سے پہلے آپ جان چکے کہ افعال خمسہ کیا ہیں، یعنی جب وہ بتایا تھا کہ جب رفع کی بات آئی تھی اور افعال خمسہ کے ذکر آیا تھا تو وہاں پر شرح کے ساتھ انہوں نے بتایا تھا کہ افعال خمسہ کیا ہیں اور کس طریقے کے وہ ہوتے ہیں، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اب آج کہہ رہے ہیں والآن نخبرک بأنہ یمکنک ان تعرف نصب کل واحد منہما۔ اب آج جو ہے وہ ہم آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ افعال خمسہ کیا ہیں، چونکہ ہم اس سے پہلے اس بات کو ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم کیا بتائیں گے؟ کہ والآن نخبرک، آج ہم آپ کو خبر دیں گے، بتائیں گے انہ یمکنک ان تعرف نصب کل واحد منہما، کہ آپ کس طریقے سے آپ پہچانیں گے کہ ان دونوں میں، ان میں سے، ٹھیک ہے، ان میں سے کون جو کیا منصوب ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، تو ان کے منصوب کی علامت کیا ہے، منصوب کس طریقے سے ہوتا ہے، ہم اس کو آج آپ کو بتانے لگے۔ سنیے، تو کہہ رہے اذا وجدت النون التي تكون علامۃ الرفع محذوفہ، جب آپ پائیں، جب آپ دیکھیں کہ نون جو کہ جس کا موجود ہونا، جس کا ثبوت ہونا اس کے رفع کی علامت ہے، اگر وہی محذوف ہو جائے، وہ نون موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ تو وہ کیا ہوگا؟ وہ فعل منصوب ہوگا، ان شاء اللہ۔ ومثالها فی حالت النصب قولک،
کہہ رہے کہ اس کی مثال حالت نصب میں، حالت رفع کی بات نہیں کر رہے، حالت رفع گزر چکی، حالت نصب میں اس کی مثال کیا ہوگی؟ کہہ رہے قولو کا یسرنی ان تحفظوا دروسکم، ترجمہ ملاحظہ کیجیے کہ مجھے خوشی ملتی ہے اس بات سے کہ ان تحفظوا دروسکم، کہ تم سب کے سب جو کیا کرتے ہیں اپنے دروس کو یاد کرتے ہو، حفظ کرتے ہو. واضح یہ تو ترجمہ ہے. محل شاہد کیا ہے؟ ہاں کہ محل شاہد اس مثال میں تحفظو ہے، پورا کہیں ان تحفظو ہے. واضح انشاءاللہ. ان حرف ناصبہ داخل ہوا تو فعل مضارع کیا ہے؟ منصوب ہوگا. اچھا فعل مضارع منصوب کیسے ہوگا؟ احسنتم، کہ یہاں پر جو کیا ہے تحفظو اس طریقے سے کہیں گے، تحفظو فعل و فاعل، ہاں، اور مرفوع عفوا منصوب و علامت نصبہ حذف النون لأنہ من افعال الخمسہ، لأنہ من افعال الخمسہ. یہ اس میں تھا تحفظونا، لیکن ان داخل ہوا تو یہ منصوب ہو گیا. ونحو، اور مثال سنیے، یعلمنی من الکسالہ ان یہملوا فی واجباتہم. ٹھیک ہے، ہاں اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ یعلمنی، مجھے جو ہے مثلاً غمناک کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، کیا؟ من الکسالہ، یعنی جو سستی کرتے ہیں جو لوگ. اور انشاءاللہ ان یہملوا فی واجباتہم، کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے واجبات میں بھی کیا کرتے ہیں، وہ اس کو اہمال کرتے ہیں، یعنی اس کو چھوڑتے ہیں. ہاں اب آج کا درس چھوڑ دیا مثلاً، کل کا چھوڑ دیا ہے نا، آج نماز نہیں پڑھی، یہ ساری چیزیں سستی اگر انسان پہ آ جائے تو اسی چیزیں ہوتی ہیں. تو محل شاہد کیا ہے کہ ان یہملوا، اس میں تھا یہملونا، ان کے ذریعے سے فعل مضارع منصوب ہوا اور علامت نصب حذف نون ہے لأنہ من افعال الخمسہ. اور یہ جو حذف نون ہے یہ نیابت کر رہا ہے کس سے؟ فتح کی، نیابت کر رہا ہے کسی فتح کی. خود بتانا، دیکھیے تشریح سنیے گا دونوں کی. فَكُلٌّ مِّن تَحْفَظُوا وَيُهْمِلُوا فعل مضارع منصوب. دونوں مثالوں میں محل شاہد کیا ہے؟ تحفظوا اور ہاں اور یحملوا ہے. یہ فعل مضارع ہے، منصوب ہے، کس کے ذریعے سے؟ ان کے ذریعے سے. احسنتم. وعلامت نصبہ حذف النون. ہاں کبھی بھی جب بھی آپ یہاں پہ ترکیب کریں گے تو آپ کو اعراب یعنی علامت ضرور پوچھی جائے کہ یہ کیوں منصوب ہے، نشانی کیا ہے، کیسے پہچانے کہ منصوب ہے نہیں، تو کہیں گے جی علامت نصب یہ ہے کہ یہاں پر نون موجود نہیں ہے. وواو الجماعہ فاعل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. اور انشاءاللہ جو واو جماعت ہے اس میں دونوں میں وہ کیا ہے؟ وہ ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. اور انشاءاللہ وکذالک المتصل بالف الاثنین. یہی حال جو کیا ہے اگر اس فعل مضارع سے الف اثنین جو کیا ہو متصل ہو جائے، یعنی تثنیہ والی الف. ٹھیک ہے، یضربو سے یضربا، اس میں تھا یضربانے تو این یضربا ہو جائے گا. اب انشاءاللہ تو نون حذف ہو جائے گا. نحو سنی مثال، یسرنی ان تنالا رغباتکما. ٹھیک ہے، ہاں کیا مطلب؟ یعنی مجھے مسرور کرتا ہے کیا تم لوگوں کا کسی چیز میں رغبت کرنا، یعنی کسی چیز میں انٹرسٹ لینا. اب انشاءاللہ تو دیکھیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے اگر کوئی چیز کسی چیز میں انسان انٹرسٹ لیتا ہے تو اس کو کیا اس کو اچھی طریقے سے انجام دیتا ہے. اب انشاءاللہ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی چیز میں دل لگے تو انسان کو اچھی طریقے سے تو اگر یہ اس بات سے مجھے خوشی ملتی ہے، جیسے کوئی پڑھائی میں انٹرسٹ لیتا ہے یا کوئی مثلا مجلس وغیرہ پڑھنے میں، تو یہ اچھی بات ہے. محل شاہد کیا ہے کہ ان تنالا، اس میں تھا یہ تنالانے فعل مضارع، لیکن ان داخل ہوا، ان کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا. تو آپ محل شاہد کیا ہے کہ تنالا، ہاں تنالا فعل مضارع منصوب و علامت نصبہ حذف النون لأنہ من افعال الخمسہ. اور الف جو ہے الف اثنین یہ فاعل، ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. ٹھیک ہے. والمتصل بیاء المخاطبہ، عبارت اس طریقے سے پڑھیں گے، وکذالک المتصل بیاء المخاطبہ. یعنی یہ والمتصل عطف ہے کس کے اوپر؟ ہاں وکذالک المتصل بیاء المخاطبہ. اس طریقے سے یہ حکم ہوگا، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ حذف نون، سنیے گا، حذف نون کیا ہے؟ یہ فتح کی علامت، اس کی منصوب کی علامت ہوگی نیابت عن الفتح. کہاں پر؟ کہ جب فعل مضارع سے یا مؤنث مخاطبہ کیا ہو جائے؟ مل جائے، متصل ہو جائے. نحو یعلمنی ان تفرطی فی واجبک. ٹھیک ہے، وقد عرفت کیف تعربہما. ترجمہ کیا ہے کہ مجھے پریشان کرتا ہے، مجھے غمزدہ کرتا ہے، ان تفرطی فی واجبک، کہ تم یعنی مخاطب جو ہے وہ خاتون کو کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بات پریشان کرتی ہے کہ تم اپنے واجبات میں کیا کرتی ہو؟ افراد کرتی ہو. ٹھیک ہے، زیادتی کرتی ہو.
تو محل شاہد کیا ہے؟ ان تفرطی، یہ تھا تفرطینا، واضح انشاءاللہ، لیکن جب ان داخل ہوا تو یہ نون جو کیا حذف ہو گیا، اور یہ فعل جو کہ منصوب ہے، علامت نصب کیا ہے؟ حذف نون ہے، واضح انشاءاللہ۔ وقت عرفت کیف تضربهما، انشاءاللہ یہ بات جو ہے گزر چکی ہے۔ اب سنیے علامات الخفض، یہاں پر حلق ہونا تو یہ چاہیے گا، پچھلے درس میں اس کو پڑھ لیتے، یہاں سے نہیں بحث شروع ہوتی۔ علامات الخفض، دیکھیے اب تک ہم لوگ علامات الرفع پڑھ چکے، علامات نصب پڑھ چکے، اب آئیے علامات خفض۔ کہہ رہے قال المصنف ولی الخفض ثلاث علامات الکسرہ والیاء والفتحہ، خفض کے لیے، خفض یعنی جر، ہاں جر کے لیے، کسرے کے لیے کیا ہے؟ 3 علامتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی فعل نہیں بلکہ کوئی اسم جو ہے وہ، چونکہ خفض جو کیا ہے اسم سے مخصوص ہے، تو اس کی 3 علامتیں ہیں، ایک کسرہ جو کہ اصل ہے، اور یا اور فتحہ جو کہ کبھی کبھی نیابت عن الکسرہ کیا کرتے ہیں؟ مکسور ہوتے ہیں۔ اقول يمكنك ان تعرف الكلمة محفوظة اذا وجدت فيها واحدا من 3 اشیاء، کہہ رہے کہ ممکن ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ جانیں، آپ کو یہ پہچان لیں کہ کوئی کلمہ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ محفوظ ہے کیا مطلب؟ مجرور ہے، کہ کوئی کلمہ محفوظ ہے، مجرور ہے، کیسے؟ اذا وجدت فيها واحدا من 3 اشیاء۔ دیکھیں کیوں کہا جا رہا ہے ان کو علامات خفض یا علامات نصب؟ علامت مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پر باہر کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، واضح انشاءاللہ، میں کہوں کہ جا کے آپ ان کو یہاں لے آئیے، تو اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو میں کیا کہوں گا؟ مثال کے طور پر لمبے سے ہیں، دبلے پتلے ہیں، واضح انشاءاللہ، تو جہاں ہم کو نشانی بتا دیں گے آپ جائیں گے ان کا ہاتھ پکڑ کے یہاں پر لے کے چلے آئیں گے۔ تو علامتوں کا جاننا بہت ضروری ہے، واضح انشاءاللہ۔ اگر آپ کو آگے چل کے نہ سمجھ میں آئے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے، یا پھر یہ حالت نصب میں ہے یا حالت رفع میں ہے، حالت جر میں ہے، یہ نہ سمجھ میں آئے تو یہ علامتیں دیکھیے، اگر علامتوں میں سے کوئی علامت موجود ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ محفوظ ہے یا مجرور ہے، تو بہرحال اس کا علامت کا جاننا ضروری ہے، یہ فلسفہ ہے اس کے ذکر کرنے کا۔ يمكنك ان تعرف الكلمة محفوظة اذا وجدت فيها واحدا من 3 اشیاء، اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو کسی کلمے میں مل جائے تو آپ کو اس سے پہچان لینا چاہیے کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ محفوظ ہے، حالت جر میں ہے۔ الاول الکسرہ، سب سے پہلی چیز کسرہ ہے، وہوا واحد ہے، وہی الکسر فی الخفض، اور خفض میں یہی جو ہے کیا ہے؟ وہ اصل ہے، یعنی اصل یہ ہے کہ کوئی کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، کسرہ جو کیا ہے؟ خفض کی اصلی نشانی ہے۔ والثانی الیاء والثالث الفتحہ، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کسرے کی نیابت میں یا اور فتحہ جو کیا ہے نیابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہما فرعان اہل کسرہ، اور یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ فرع ہوتے ہیں کسرے کے۔ ولکل واحد من هذه الاشیاء الثلاثه مواضع يكون فيها تنصب لك مواضع تفصیل فيما، سنیے اب آگے کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ قال، جہاں تک کہا کہ کسرہ جو ہے کیا علامت خفض ہے جو کہ اصل ہے، تو کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الْكَسْرَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ فِي 3 مواضع، کہ کسرہ علامت خفض ہوتا ہے، جہاں نہ سمجھ میں بتائیے گا، کسرہ خفض کی جر کی علامت ہوتا ہے 3 جگہوں پر، فی 3 مواضع، فی الاسم المفرد المنصرف وجمع التکسیر المنصرف وجمع المؤنث السالم، یہ 3 چیزیں، اسم مفرد، لیکن ہر اسم مفرد میں نہیں بلکہ اسم مفرد میں بھی کوئی منصرف ہے کوئی غیر منصرف ہے۔ منصرف کسے کہتے ہیں؟ منصرف اسے کہتے ہیں کہ جو تنوین کو قبول کرے، غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ کہ جو تنوین کو قبول نہ کرے، اور اس کی غیر منصرف کی 9 علامتیں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اس طریقے سے جمع تکسیر میں، اور ہر تک جمع تکسیر میں نہیں، جمع مکسر جو کہتے ہیں، ہاں رجلن سے رجالن، ہاں لیکن ہر جمع مکسر نہیں بلکہ جمع تکسیر المنصرف، وہ جمع تکسیر کہ جو منصرف یعنی تنوین کو قبول کرے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کسرہ علامت ہوتا ہے کس کی؟ خفض کی۔ اس طریقے سے جمع مؤنث سالم ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کیا ہے اس سے پہلے گزر چکی ہیں، ہر ایک کی تشریح، بس منصرف جو ہے کلمہ یہ ایک نیا ہے، اب تک کی کتاب میں اس سے پہلے ذکر اس کو نہیں کیا گیا۔ شرح ملاحظہ فرمائیے کہ اقول للکسرۃ 3 مواضع، کسرے کی 3 مواضع یعنی 3 جگہوں پر کسرہ کیا ہوتا ہے؟ خفض کی علامت ہوتا ہے۔ تکون فی کل واحد منها علامۃ علی ان الاسم محفوظ، کہ اس بات میں نشانی ہوتا ہے کہ جو اسم ہے یہ کیا ہے؟ محفوظ ہے، حالت جر میں۔ اور یہ یہاں پہ اسم کیوں خاص کیا؟ کیونکہ فعل مجرور نہیں ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے؟ منصوب اسم بھی ہوتا ہے،
اور فعل بھی ہوتا ہے. مجزوم ہوتا ہے. فعل کی کیا خاصیت ہے؟ فعل کی خاصیت ہے مجزوم ہوتا ہے. کہ اسم کی خاصیت ہے کہ یہ مجرور ہوتا ہے اور فعل کی خاصیت ہے کہ وہ مجزوم ہوتا ہے. جی. الموضع الاول الموضع الاول یعنی سب سے پہلا موضع کہ جہاں پر پھر اسم جو کیا ہے وہ ہوتا ہے یعنی کسرہ علامت خفض ہوتا ہے، علامت جر ہوتا ہے. کہاں پر؟ اسم مفرد منصرف میں. اچھا اسم مفرد کسے کہتے ہیں؟ وقد عرفت معنی کونہ مفردا. آپ کو اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ مفرد کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو نئے ہیں ان کے لیے پھر سے ذکر کر رہا ہوں. مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد جو تثنیہ اور جمع نہ ہو. ٹھیک ہے، جو تثنیہ اور جمع نہ ہو. ومعنی کونہ منصرفا. اچھا یہ جو نئی چیز ہے ابھی منصرف، صرف ہر اسم مفرد نہیں بلکہ اسم مفرد منصرف کسے کہتے ہیں؟ منصرف ان الصرف یلحق آخرہ. منصرف خود لفظ سے دیکھیں، خود لفظ سے یہ واضح ہے کہ صرف جو ہے وہ جس کے آخر میں کیا ہو ملحق ہو جائے. اور صرف کیا ہے؟ وہ صرف ہوا تنوین. اور صرف کیا ہے؟ اسے تنوین کو کہتے ہیں. یعنی جس کے آخر میں تنوین قبول کر لے جو اسم، آپ کہیں گے یہ اسم میں منصرف ہے. اور جو اسم اپنے آخر میں تنوین کو قبول نہ کرے وہ کیا ہے؟ وہ اسم غیر منصرف ہوتا ہے. جیسے کہ احمدو مثلا، آپ کہ وہ احمدن یا احمدین نہیں کہہ سکتے. اور انشاءاللہ نحو سعیت الی محمد. سنیے، سعیت الی محمد، میں نے کوشش کی محمد تک پہنچنے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. دوسری مثال ونحو رضیت عن علی، میں راضی ہوا کس سے؟ علی علیہ السلام سے مثلا. ونحو استفدت من معاشرت خالد. ٹھیک ہے، میں نے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا کس سے؟ خالد کے ساتھ رہنے سے. یعنی خالد کا ساتھ، کبھی کبھی تو انسان ساتھ رہتا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ٹھیک ہے، لیکن حکمت یہی کہ انسان جس کے ساتھ رہے اس سے فائدہ بھی اٹھائے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے ہی کوئی انتخاب کرے کہ جو فائدہ مند ہو. ونحو اعجبنی خلق بکرین. ٹھیک ہے، مجھے تعجب میں ڈالا کہ اس کے بکر کے اخلاق میں. سنیے گا تو محل شاہد کیا ہے اس میں؟ ترجمہ تو واضح ہو گیا. محل شاہد کیا ہے؟ فکل من محمد و علی محفوظ. اوپر کی دو مثالوں میں سعیت الی محمد و رضیت عن علی، ان دونوں میں یہ کیا ہے؟ محفوظ ہیں، جر ہے. ٹھیک، مجرور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں آپ کو پہلی والی مثال میں سعیت الی محمد میں الی حرف جر ہے. ٹھیک ہے، اور جو حرف جر داخل ہوتا ہے تو وہ مجرور کرتا ہے. اس طریقے سے رضیت عن علی میں بھی یہی حال ہے، ان حرف جر ہے، علی مجرور ہے. تو فکل من محمد و علی پھر مثال اول و ثانی کیا ہے؟ محفوظ. کیوں؟ لدخول حرف الخفض یعنی حرف الجار علیہ، چونکہ اس کے اوپر حرف جر حرف خفض داخل ہوا ہے. واضح انشاءاللہ عامل موجود ہے. وہ علامت خفض ہے الکسرت ظاہرہ. محل شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علامت خفض کیا ہے؟ کسرہ ہے. ہم نے ہیڈنگ کیا لگایا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسرے کے اوپر کیا دلالت کرتے ہیں؟ یعنی جر کے اوپر خفض کے اوپر کسرہ دلالت کرتا ہے، وہی اصل ہے. تو یہاں پر دیکھیے ان مثالوں میں کیا ہے؟ کسرہ جو ہے وہ جر کے اوپر خفض کے اوپر دلالت کر رہا ہے. اور انشاءاللہ محمدین آپ کہہ رہے ہیں. اچھا محمدین میں دیکھیے محمدین ہے یا علیین ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسم مفرد بھی ہے، ایک شخص کے اوپر دلالت کرتا ہے، دو اور تین یا اس پر نہیں ہے، اور منصرف بھی ہے. یہ اس لیے کہ تنوین بھی آخر میں قبول کیا ہے. اس کے بعد کہ وَكُلٌّ مِّن خَالِدٍ وَبَكْرٍ، تو تیسری اور چوتھی مثال میں کیا ہے؟ یہ محفوظ، یہ بھی محفوظ ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جر دو ہی چیزوں سے ہوتا ہے عربی زبان میں. جر یا تو حرف جر کے ذریعے سے ہوتا ہے یا مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے. اور انشاءاللہ تو یہ چار مثالیں. تو تیسری اور چوتھی میں کیا ہے؟ جو معاشرت خالد، معاشرہ مضاف اور خالدین مضاف الیہ، مجرور علامت جرہ الکسرہ ظاہرہ فی آخرہ. یہ اعراب کریں گے معاشرہ مضاف اور خالدین مضاف الیہ، مجرور علامت جرہ الکسرہ ظاہرہ فی آخرہ. کیوں؟ لأنہ من الاسم المفرد المنصرف. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ خالد اسم مفرد ہے اور منصرف ہے، تنوین کو قبول کر رہا ہے. اس طریقے سے دوسری مثال جو ہے وہ اعجبنی خلق مثلا، تو کہہ رہے کہ وکل من خالد و بکر محفوظ لاضافت ما قبلہ الیہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ مضاف ہے، اور اس کے بعد جو کیا ہے؟ مضاف الیہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی خالد اور بکر کیا واقع ہوئے ہیں یہاں پر اس جملے میں؟ مضاف الیہ واقع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہر مضاف مجرور نہیں ہوتا ہے لیکن ہر مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہر مضاف الیہ مجرور. تو یہاں پر دیکھیں ان مثالوں میں
بکر اور خالد مضاف الیہ واقع میں لہذا مجرور ہے. سنیے فکل من خالد و بکر محفوظ لاضافت ما قبل الیہ و علامت خفض الکسرہ الظاہرہ ایضا. اور علامت جر کیا ہے؟ کسرہ ہے جو کہ ظاہر ہے، مقدر نہیں ہے. ظاہر ہے مقدر. مقدر کیا مطلب؟ دیکھ پتہ نا کبھی کبھی مرر تو الا موسیٰ، تو یہاں پہ موسیٰ میں کیا ہے؟ مجرور ہے لیکن مقدر ہے. اور ان شاء اللہ جی و بکر مخفوض لاضافت ما قبل الیہ و علامت خفض الکسرہ الظاہرہ ایضا. اور ان شاء اللہ و محمد و علی و خالد و بکر. یہ چاروں مثالیں، اب آپ چاروں کو لے لیا، ٹھیک ہے. چاروں مثالوں میں یہ جو اسماء ہیں، ٹھیک ہے، محمد، علی، خالد، بکر، اسماء مفردہ. اگر آپ اس کو غور فرمائیں تو یہ چاروں کیا ہیں؟ اسم مفرد ہیں. مفرد یعنی کیا مطلب؟ تثنیہ اور جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ چار ہو گئے، تو کیوں نہیں تثنیہ جمع ہے؟ سوال. ہاں یہاں پہ مثال میں الگ الگ ہے، سب کو اکٹھا کر کے نہیں پوچھ رہا ہے. اصل تو وہ محمد و علی و خالد و بکر، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ اسماء مفردہ وہی منصرفۃ. اور یہ سب کے سب منصرف ہیں، یعنی کیوں؟ چونکہ اس پہ تنوین آپ داخل کرتے ہیں للحوق التنوین لہا، اس لیے کہ تنوین جو کیا ہے اس میں داخل ہے. موضوع ثانی انشاءاللہ اگلے درس کا ٹائم ہو گیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پہ غور کیجیے گا، آپ لوگ پڑھیے گا، نہ سمجھ آئے تو بتائیے گا.